نبی علیہ السلام کے جو پھوپھی ذات تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک شخص کے ساتھ جھگڑا ہوا پانی لگانے کے کانٹیکسٹ میں. باغ کو پانی لگایا جاتا تھا نا، تو آج کل بھی آپ کو پتا ہے گاؤں ایریا میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں پانی کی، وہ جو نکالی ہوتی ہیں نالیاں ان کے اوپر. جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا، آپ نے پورے شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں کر دیا. اس شخص نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں یہ آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے نا، اسی لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا. اب ظاہر ہے کہ یہ تو سیدھی سیدھی منافقانہ اپروچ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. پھر اس پہ ترا یہ کہ اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنے ہر فیصلے میں اے اللہ کے نبی آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں، اور پھر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اس فیصلے پہ. صرف اوپر سے نہیں ماننا کہ چلو جی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو مانتے ہوئے یا قانون کی حکمرانی کو مانتے ہوئے میں کر لیتا ہوں لیکن وہی میرے ساتھ زیادتی ہے. نہیں، رسول اللہ کے کیس میں آپ دل میں بھی اگر خیال لے کر آئے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایمان سے فارغ. یہ آیت نازل ہوئی اس موقع پہ، تو میرا رزلٹ بالکل جینون تھا. میں نے کہا کہ وہ منافق تھا. اب جب میں نے بولا یہ منافق تھا تو قرائن کے مطابق تھا. جس طرح بخاری مسلم ہے کہ ابن ابی بلتہ نے جب نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ اجازت دے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں کہ جس نے نبی کا راز لیک کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو، بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف ہیں. ایٹیچیوڈ منافقانہ تھا اس کا، لیکن تھا وہ بدری صاحب بھی دنیا سے مغلوب ہو گیا. اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی صحابی کو بھی کافر کہہ لیتا ہے نا، تو اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لوٹے گا. جو یہ مجھے کہہ رہے تھے انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت ابوبکر کو کافر کہتے تو کافر نہیں ہوگا. جی، جو اپنے علم کی بنیاد پہ کہتا ہے اس تک بات یہ پہنچی ہے وہ تو کافر نہیں ہوگا. لیکن اگر انجینئر صاحب حضرت ابوبکر کو تو چھوڑ دیں، میں تو اپنے مخالفین علماء کو بھی اگر کافر کہتا ہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا. میرا معاملہ الگ ہے. اور یہ بات امام بخاری نے لکھی بھی صحیح بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ میں اس حدیث کو، ابن ابی بلتہ والی حدیث کو. لیکن بیچاروں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہمارے اوپر امتحان آنا ہے کہ تمام علمی بحثیں جو کتابوں میں تھیں وہ عوام میں آ جائیں گی. تو میں نے تو اپنی جگہ بالکل جینون بات کی. تو ایک ہفتے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ ہمارے آئے، انہوں نے